تیرے خیالات سے ہی مصیبت آتی ہے، کیونکہ تیرا خیال ہر جگہ فاسد ہوتا ہے۔ کبھی کشادگی کا خیال، کبھی دکان کا خیال، کبھی علم کا خیال، اور کبھی گھر اور در کا خیال۔ خبردار، ہر وقت لا حول ولا پڑھا کر، صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ دل سے پڑھا کر۔ خدا کی قسم، اگر تو چوہے کے سوراخ میں جائے گا، کسی بلے کے پنجے پھنس جائے گا۔ یاد رکھ، دل میں خوشی ایمان سے آتی ہے۔ ایمان کی کمزوری نا امید اور کمزوری کا باعث بنتی ہے۔ صبر نے ایمان کا تاج پہنا ہے۔ جس کو صبر نصیب نہیں، اس کا ایمان نہیں۔ جو رحمان کی رحمت سے دور رہے تو سمجھ جاؤ وہ اگر بادشاہ اور کتنا ہی رئیس ہو، بھکاری کے برابر ہے۔ اگر تو راحت کے تمنا میں بھاگے گا، اس طرف سے بھی تیرے سامنے کوئی مصیبت آئے گی۔ کوئی گوشہ درندے اور چرندے کے بغیر نہیں ہے۔ حق کی خلوت گاہ کے سوا کہیں راحت نہیں ہے۔ جس میں لالچ بھرا ہوتا ہے وہ گنگا ہو جاتا ہے۔ لالچ کے ہوتے ہوئے دل کی آنکھ اندھی رہتی ہے، کبھی روشن نہیں ہو پاتی۔ پہلے دل سے لالچ کو مٹا، پھر دل کی طرف آ۔ اگر تو عقل کی آنکھ اور کان کو صاف رکھنا چاہتا ہے تو لالچ کے پردوں کو چاک کر دے۔ اے لالچی، میرے افلاس کی بات آسمان نے سن لی، پھوٹے کان سے تو نے نہ سنی۔ تیرے افلاس کا ڈھنڈورا ساتویں آسمان تک پہنچ گیا اور تو نے نہ سنا۔ اے علاج کی جستجو کرنے والے، آنکھ کو لامکان میں لگائے رکھ۔ جس طرح مقتول کی آنکھ جان کی طرف لگی رہتی ہے، دنیا علاج سے پر ہے اور تیرا کوئی علاج نہیں ہے جب تک خدا تیرے لیے راہ نہ کھول دے۔ ہستی سے نیستی کی طرف لوٹ جا، اگر تو دل و جان سے مولا کا طالب ہے۔ یہ نیستی آمدنی کی جگہ ہے، اس سے گریز نہ کر۔ یہ گھٹنے والا وجود خرچ کی جگہ ہے۔ اللہ کی کاریگری کا محل نیستی ہے۔ عالم ہستی میں بیکاری کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اے انسان، تیرا کان بےہودہ لالچ سے پر ہے۔ اے بندے، لالچ کا کان بہرا پن ہے۔ کان اور آنکھ پر خدا کی مہر ہے۔ بہت سی صورتیں اور بہت سی آوازیں پردوں میں ہیں۔ موت آنے سے پہلے انسان خواب دیکھتا ہے جس میں وہ خود کو کفن پہنا رہا ہوتا ہے اور نہلا رہا ہوتا ہے۔ خبردار، صورت کے عشقوں کو چھوڑو۔ وہ عشق بیوی کے چہرے اور صورت پر نہیں ہے۔